بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ سورة البقرہ ہم نے شروع کیا تھا۔ خطابات ستہ 6 خطابات شروع تھے، یہاں تک 2 خطابات مکمل ہو گئے۔ یہاں سے تیسری خطاب، اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے: انکارہم من الاوامر و اتیانہم بالنواہی، کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو یہ حکم کیا تھا کہ تم احسان کرو ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اچھی باتیں کہا کرو۔ تو یہ لوگ اس حکم کی بجاوری نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں منع فرمایا تھا کہ شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، تو وہ شرک بھی کیا کرتے تھے، ظلم بھی کیا کرتے تھے۔ تو انکارہم من الاوامر و اتیانہم بالنواہی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے مضبوط عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہاں پر نفی بمعنی نہیں کی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ احسان قولی، احسان فعلی، احسان عملی، ان تینوں کو یہ شامل ہے۔ احسان قولی، ان کے ساتھ اچھی باتیں کہا کرو۔ احسان فعلی، ان کی خدمت کیا کرو۔ احسان عملی، احسان مالی، اگر ان کو مال کی ضرورت ہو تو مال بھی انہیں دیا کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينِ، غریب و فقیروں کے ساتھ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہا کرو لوگوں کو حسنًا، اچھی بات۔ حسنًا، در منصور میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ اس کا معنی بیان فرماتے ہیں: حسنًا ای الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرو۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حسنًا ای قولوا کلمۃ التوحید، یعنی لا الہ الا اللہ، لوگوں کے سامنے کلمہ توحید کو بیان کیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر تم پھر گئے مگر بہت تھوڑے تھے تم میں جو نہیں پھرے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم ہی تو ہمیشہ اعراض کرنے والے ہو۔ یہ جملہ اسمیہ ہے جو دلالت کرتی ہے دوام اور استمرار پر۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اس آیت کو سمجھنے کے لیے شان نزول کو سمجھیے۔ مدینہ کے اندر 3 قسم کے قبیلے آباد تھے یہودیوں کے: بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ علماء تھے۔ 2 قبیلے اور آباد تھے جو یمن سے آئے ہوئے تھے، اوس اور خزرج، یہ عوام تھے۔ تو یہ جو بنو قریظہ، بنو نذیر تھے، یہ پیر تھے، اور بنو اوس و خزرج یہ ان کے مرید تھے۔ یہ جو اوس و خزرج ہے ان کے آپس میں بھی لڑائی ہوا کرتی تھی، بنو قریظہ بنو نذیر کے آپس میں بھی۔ تو یہ جو اوس ہے یہ بنو قریظہ کے حلیف بن گئے، اور خزرج بنو نذیر کے حلیف بن گئے۔ حلیف کا مطلب یہ کہ ان کے آپس میں یہ معاہدہ ہوتا تھا، اگر ہمارے ساتھ کوئی لڑائی کرے تو تم ہمارا ساتھ دو گے، اگر تمہارے ساتھ کوئی دوستی کرے تو ہم ان کے ساتھ دوستی کریں گے۔ تو اوس و خزرج کی جب آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو اس بدلے میں وہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے تھے، جلاوطن کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ان کے پیر ہوتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ اعلان کرتے تھے کہ چندہ جمع کرو۔ انہوں نے وہاں پر ایک مرکز بھی بنایا تھا بیت المدراش کے نام سے، چندہ جمع کرتے تھے۔
آدھا اپنے جیب میں رکھتے تھے اور آدھوں کے ذریعے سے ان قیدیوں کو چھڑاتے تھے۔ اگر ان سے کوئی کہتے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہا کرتے تھے ہم توریت کے حکم پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ توریت کا حکم یہ ہے اگر تمہارا کوئی قیدی کسی دشمن کے پنجے میں ہو تو پیسے دے کر انہیں آزاد کیا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ توریت کا صرف ایک حکم نہیں تھا بلکہ توریت کے دو حکم تھے۔ ایک حکم یہ تھا کہ تم قتل و قتال نہ کرو، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کیا کرو، اور دوسرا حکم یہ تھا بالفرض اگر تمہاری لڑائی ہو جائے، تمہارا دوست کسی کے پنجے میں ہو تو پیسے دے کر انہیں آزاد کیا کرو۔ تو یہ لوگ اس حکم پر تو عمل کرتے تھے، فدیہ کے حکم پر، کیونکہ اس وجہ سے ان کا جیب گرم ہوتا تھا، لیکن جو دوسرا حکم تھا عدم قتال اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور زجر کے یہ آیات نازل فرمائی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہ آیت عام ہے الی یوم القیامہ۔ جو آدمی بھی اس حکم پر عمل کرتا ہے کہ جو ان کے خواہش کے موافق ہو اور اس پر عمل نہیں کرتا جو ان کے خواہش کے خلاف ہو، تو ان میں بھی یہودیوں کی یہ صفات موجود ہے اور یہ آیت ان کو شامل ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، جب ہم نے مضبوط عہد لیا تھا تم سے کہ نہیں بہاؤ گے تم ایک دوسروں کا خون، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، نہیں نکالو گے اپنے دوستوں کو اپنی گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم تھے گواہ اس بات پر، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم وہی لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو ایک دوسروں کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، نکالتے ہو ایک جماعت کو اپنی گھروں سے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، مدد کرتے ہو ان کے خلاف ایک دوسروں کا گناہ کے کام کے ساتھ، والعدوان ظلم کے ساتھ۔ اسم ما کان محرم الجنس جیسا کہ شرط ہو گیا، عدوان ما کان محرم الوصف کہ اصلاً تو وہ چیز جائز ہو لیکن آپ ایسا طریقہ اختیار کریں جو شرعاً جائز نہ ہو، جیسا کہ بدعت۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر آ جائے تمہارے پاس قیدی تُفَادُوهُمْ، تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، وہ ضمیر شان ہے، یہ خبر مقدم ہے اور اخراجهم مبتدا مؤخر ہے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حال یہ کہ تمہارے اوپر ان کا نکالنا بھی حرام تھا۔ ایک حکم پر عمل کرتے ہو، دوسرے حکم پر عمل نہیں کرتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے تم کتاب کے بعض احکام پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، بعض کے انکار کرتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منکم، اس بارے میں دو توجیحات ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ ما نافیہ ہے، فما جزاء نہیں ہے سزا، من اس کا یفعل ذلک منکم جو تم میں سے یہ کام کرے کہ بعض احکام پر ایمان لائے کیونکہ وہ احکام ان کے خواہش کے موافق ہے، بعض کو ٹکرائے کیونکہ وہ احکام ان کے خواہش کے خلاف ہے، فما جزاء۔ دوسری توجیہ یہ ہے، ابن الانباری نے البیان میں لکھا ہے فما جزاء، کیا سزا ہے من اس شخص کا یفعل ذلک منکم جو تم میں سے یہ کام کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن میں انہیں لٹائے جائے گا سخت عذاب کے طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، نہیں ہے اللہ بے خبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اب اس خطاب کو اللہ رب العزت ختم فرما رہے زجر کے ساتھ، تتمہ خطاب بالزجر۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، پس ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس خطاب کا حاصل خلاصہ
انکارهم من الاوامر واتيانهم بالنواہی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. یہاں سے خطاب رابع ہے، اور اس خطاب کا خلاصہ ہے انکارهم من الانبیاء السابقین، کہ ان یہودیوں نے ما قبل انبیاء علیہ السلام سے بھی انکار کیا تھا، ان کی تکذیب کی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پے در پے بھیجے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل کئی پیغمبروں کو، کئی پیغمبر ہم نے بھیجے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اس زمانے میں اللہ نے بہت سارے انبیاء بھیجے تھے. البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پھر انبیاء علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے. اس کو زمان فترت کہا جاتا ہے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جب بھی آ جاتا تمہارے پاس کوئی رسول ان مسائل کے ساتھ جس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، لا تہویٰ انفسکم، تمہارے خواہشات کے موافق نہیں ہوتے تھے، استکبرتم، تم تکبر کیا کرتے تھے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اس آیت کی توجیہ یہ ہے کہ فَفَرِيقًا کے اوپر جو فا ہے یہ تفریعی ہے، یعنی یہ فا دلالت کرتی ہے فعل محذوف پر، کہ اس سے پہلے فعل محذوف ہے. کذبتم فریقاً، دوسرا ہے کذبتم، یہاں پر فعل محذوف ہے لیکن فعل مذکور ہے لیکن مفعول محذوف ہے، اور وہ مفعول ہے فریقاً. تو عبارت کا حاصل یہ ہوا کذبتم فریقاً، کذبتم فریقاً وفریقاً تقتلون. فریقاً مفعول ہے، اس سے پہلے فعل محذوف ہے. تقتلون فریقاً، تقتلون فعل موجود ہے لیکن مفعول محذوف ہے. تقتلون فریقاً، تقتلون فریقاً. اب عبارت کا حاصل یہ ہوا کذبتم فریقاً، کذبتم فریقا، تقتلون فریقاً، تقتلون فریقا. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ایک لفظ میں ان کے اس خصلت خبیثہ کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان کی عادت یہ تھی، کہ ان کا کام یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرتے اور انہیں قتل کرتے. بطور مبالغہ کہ اللہ رب نے ذکر فرمایا کہ اتنا قتل کرتے تھے، اتنی تکذیب کرتے تھے کہ وہ الفاظ میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. کنز العمال کی روایت ہے کہ صبح کے وقت اب بازار نہیں کھلی ہے، یہ لوگ 300 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام اللہ بھیجتے تھے. ایسے بدبخت قسم کے لوگ تھے جو انبیاء علیہ السلام کے قاتلین تھے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہنے لگے ہمارے دل تو پردوں میں ہے، آپ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ غلف کا معنی پردہ ہے، کہ بطور استہزاء کے کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں سمجھتے، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ نمبر 5 میں آئے گا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، بطور استہزاء کے کہا کرتے تھے ہمارے دل پردوں میں ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ لوگ کہا کرتے تھے ہم تو علم سے بھرے ہوئے ہیں، آنیۃ من العلم، ہم تو علم کے برتن ہیں، ہم تو اہل علم ہے، ہم تو شیوخ ہے، ہمیں آپ کی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سورۃ النجم آیت نمبر 29 میں ذالک مبلغہم من العلم. تو دو ترجمے ہو گئے اس آیت کے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے لعنت بھیجے ان پر بسبب ان کے کفر کے. فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت تھوڑے ہیں ان میں ایمان لانے والے. ایک معنی یہ ہے ان میں ایمان والے بہت تھوڑے ہیں. دوسرا معنی
فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے احکام پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو ان کے خواہش کے موافق ہو۔ تیسرا معنی فَزَمَنًا قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تھوڑے وقت کے لیے ایمان لاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں دنیاوی مفاد کے خاطر، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں اس کی توضیح آئے گی۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے لعنت بھیجے ان لوگوں پر جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، جنہوں نے تحریف کی، اسی طرح جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی توہین کی، جنہوں نے توحید کی مخالفت کی، یہ لوگ اصحاب اللعنت ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، یا سے پانچواں خطاب، انکار من هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انکار کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث نہیں ہوئے تھے تو جب ان کی لڑائی ہوتی تھی کفار کے ساتھ تو کہا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، ہم ان کی معیت میں تمہارے ساتھ لڑیں گے، تمہاری بخکری کریں گے۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو پھر انہوں نے ضد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب آیا ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے ان کا جو ان کے پاس تھی، جو کتب ان کے پاس تھی ان کی تصدیق کرنے والی کتاب۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے کفر کیا تھا ان لوگوں پر فتح طلب کرتے تھے، کہا کرتے تھے يَسْتَفْتِحُونَ مِن كُفَّارِ الْعَرَبِ بِأَنَّهُ مَتَى يَجِيءُ هَذَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے کہا کرتے تھے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے ہم ان کی معیت میں تمہاری بخکنی کریں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ما ان صفات کے ساتھ عرفو جو پہچانتے تھے، کفروا بھی انکار کیے انہوں نے بھی اس پیغمبر کا، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہے اللہ کا کفار پر۔ لعنت کا معنی پٹکار ہے اللہ کا، لعنت کا معنی الابعاد من الرحمہ، اللہ کے رحمت سے یہ لوگ دور ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اس سے پہلے یہ لوگ فتح طلب کرتے تھے کفار کے مقابلے میں۔ اس آیت سے بعض وہ لوگ جو بیمار ہے عقیدے کا اور عمل کا، وہ لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں وسیلہ بالذوات الفاضلہ کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وسیلہ مانگنا جائز ہے۔ قطع نظر دلائل کے کہ اس بارے میں دلائل کیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے فقہائے احناف کے ایک قول ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو کہتے حنفی ہو، لیکن جب عقیدے کی بات آتی ہے تو پھر احناف کے جو تشریحات ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو، کیوں؟ وہی یہودیوں کی صفت ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیونکہ حنفی مسلک میں عقیدے کے جو مسائل ہیں یہ قرآن و سنت کے بالکل عین موافق ہے، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے جیب میں تو کچھ آئیں گے نہیں، اس وجہ سے پھر تم غلط توجیحات و تعویلات کرتے ہو۔ تو فقہائے کرام نے یہ تصریح فرمائی۔ آپ فقہ کے جو بھی کتاب اٹھائے، میں تخصیص نہیں کرتا کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ اٹھائیے ہدایہ جس کو ہر کوئی پڑھتا ہے، کتاب الکراہیت دیکھیے، اس میں باقاعدہ صراحت ہے وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَن يَقُولَ فِي دُعَاءِ بِحَقِّ فلان،
وبحق النبی وبحق ولی، کہ مکروہ ہے کسی آدمی کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ میں دعا مانگتا ہوں فلاں کے حق کے ساتھ، یہ مکروہ ہے، پیغمبر کے وسیلے کے ساتھ یہ مکروہ ہے۔ اور فقہ کا یہ ایک مشہور قاعدہ ہے کہ جب فقہ میں مکروہ کا لفظ ذکر ہو جاتا ہے تو اس سے مراد کراہت تحریمی مراد ہوتی ہے۔ تو عند الاحناف مکروہ تحریمی ہے وسیلہ بالذوات الفاضلہ، کہ آپ کسی شخصیت کا نام لے کر اللہ سے دعا کرے کہ میں پیغمبر کے وسیلے سے اللہ آپ سے دعا مانگتا ہوں، تو اس کو فقہاء احناف نے اقرب الی الحرام کہا ہے کہ یہ حرام کے قریب ہے۔ شرح فقہ اکبر میں بھی ہے کہ ان لفظ بحق فلان مکروہ، کہ اس طرح دعا کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہدایہ میں ہے، کنز میں ہے، شرح فقہ اکبر میں ہے، فتاوی شام میں ہے۔ کیوں؟ بطور دلیل کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کیونکہ اللہ کے اچھے نام ہے، اچھے اوصاف ہے، اس کا وسیلہ لے کر آپ دعا کریں۔ لہٰذا کسی ذات کا وسیلہ اور سہارا لے کر دعا کرنا یہ فقہاء احناف کے ہاں مکروہ تحریمی ہے۔ یہ تو فقہاء احناف کا مسلک ذکر ہوا۔ اب دوسری بات میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس آیت سے بعض مریض القلب، دل کے بیمار، وہ استدلال کرتے ہیں کہ وسیلہ مانگنا جائز ہے، کیونکہ یہود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وسیلہ مانگتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ وسیلہ مانگتے تھے بحق النبی۔ اس کا ایک الزامی جواب ہے، شیخ القرآن امام المفسرین علامہ محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے فَهَنِيئًا لَكَ مِن كُبَرَائِكَ، تجھے تیرے بڑے مبارک ہو۔ یہ تو یہودیوں کی صفت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وسیلہ مانگتے تھے، تم بھی ان یہودیوں کے نقش قدم پر عمل کرتے ہو تو تمہیں تمہارے بڑے مبارک، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ فَهَنِيئًا لَكَ مِن كُبَرَائِكَ، یہ تو الزامی جواب ہے۔ دوسرا تحقیقی جواب یہ ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ یہاں پر سین آیا ہے یستفتحون، سین آتا ہے طلب کے لیے، جیسا کہ تمیمی داری کی روایت میں ہے کہ یہ لوگ کفار سے کہا کرتے تھے کہ متی یجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کی معیت میں تمہاری بخکنی کریں گے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، معنی ہے کہ يُخْبِرُونَ الْكُفَّارَ بِإِتْيَانِ النَّبِيِّ وَالْمُعَايَنَةِ، کہ یہ لوگ کفار کو خبر کرتے تھے، مطلع کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہم ان کی معیت میں تمہاری بخکنی کریں گے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ فتح طلب کرتے تھے لیکن بمجیء النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ، ببعثت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ بحق النبی۔ تم کہتے ہو کہ نہیں اس معنی کا بھی احتمال ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دو معنوں کا بھی احتمال ہے۔ ایک یہ ہے کہ فتح طلب کرتے تھے بمجیء النبی و ببعثت النبی، دوسرا احتمال یہ ہے بحق النبی۔ اب دو احتمالات آگے، اور یہ فقہ کا اور عام مشہور قاعدہ ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب ایک چیز کے بارے میں دو احتمالات ہو تو پھر آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ لہذا اب ایک معنی کے تعین کے لیے ہمیں ایک مضبوط اور ٹھوس دلیل درکار ہے، اور وہ دلیل یہ ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے
یہ روایت نقل کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کانوا یستنصرون بمجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدد طلب کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہم ان کی معیت میں تمہاری بخکنی کریں گے۔ تو اب ایک جو احتمال ہے وہ متعین ہو گیا کہ یستفتحون کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ فتح طلب کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کی معیت میں تمہاری بخکنی کریں گے۔ لہٰذا اس سے استدلال کرنا وسیلہ بالذوات الفاضلہ پر، یہ استدلال باطل استدلال ہے، قرآن و سنت سے بہت دور استدلال ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ اس آیت میں انکار کا وجہ، انہوں نے کیوں انکار کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیوں انکار کیا، کب انکار کیا، کس نے انکار کیا، کیوں انکار کیا، کب انکار کیا، کس نے انکار کیا۔ سمجھئے کس نے انکار کیا تو اہل علم نے انکار کیا، اہل علم نے۔ کیوں انکار کیا؟ ضد و عناد کے وجہ سے انکار کیا، بغیًا۔ کب انکار کیا؟ علم جاننے کے بعد انکار کیا۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت بری ہے وہ چیز جس کے ذریعے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ وہ چیز کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ کفر کیا انہوں نے اس کتاب کا جو اللہ نے اتارا تھا۔ کیوں؟ بغیًا، حسد و ضد کے وجہ سے۔ ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادہ، یہ کہ اتارتے اللہ رب العزت اپنے فضل کو جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں سے۔ فضل سے مراد نبوت ہے، جسے چاہتا ہے پیغمبر بناتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ مستحق ہو گئے غضب کے ساتھ، علی غضب ما غضب، ایک دوسرے غضب کے ساتھ۔ ایک غضب یہ تھا کہ انہوں نے ما قبل انبیاء کا انکار کیا، دوسرا غضب یہ تھا کہ انہوں نے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے عذاب ہے مہین، ذلیل کرنے والی، رسوا کرنے والی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہاں سے آخری خطاب ہے، تتم اور خلاصہ ہے ما سبق کا۔ یہ قرآن مجید کے اعجاز ہے، ایک تفصیلی موضوع کو پھر اللہ رب العزت آخر میں بطور خلاصہ کے ذکر فرماتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا۔ ایک توجیہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس آیت میں ان سے مطالبہ ہے، مطالبہ یہ کہ اللہ کی کتاب کو مانو۔ تو یہ لوگ کہا کرتے تھے ہمارے لیے اپنی کتب کافی ہے، تمہاری کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور الزام کے فرمایا کہ تم تو پہلے کتب پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، تم کہتے ہو کہ ہم پہلے کتب پر ایمان لاتے ہیں، تو تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا، تمہارے اوپر کوئی طور کیوں اٹھایا گیا، اس لیے کہ تم منکر تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا ایمان لے آؤ بما انزل اللہ، اس کتاب پر جس کو اللہ نے اتارا ہے، قالوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، انکار کرتے یہ لوگ ان کتب کا جو اس کے علاوہ ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حال یہ کہ یہ قرآن حق ہے، مصدق لما معهم، تصدیق کرنے والی ان کتب کا جو ان کے پاس تھی۔ قُلْ فَلِمَ، تم کہتے ہو ہم پہلی کتب پر ایمان لاتے تھے، تو یہ کتاب بھی تو حق ہے، اس کے انکار کیوں کرتے ہو؟ تم کہتے ہو ہم پہلی کتب پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کتاب میں جو مسئلہ ہے یہ انہی مسائل کا تصدیق کرتا ہے، پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ تیسرا الزام، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، قل کہہ دیجئے میرے محبوب، کیوں تم قتل کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے؟
ان کنتم مومنین، اگر واقعی تھے تم ایمان لانے والے، تم نے انبیاء کا قتل کیوں کیا؟ معلوم ہوا تم مومن نہیں تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنایا بچڑے کو معبود، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، تم ہی ہو ظلم کرنے والے۔ تم کہتے ہو ہم ما قبل انبیاء کو ماننے والے تھے، تو پھر تم نے بچڑے کو کیوں معبود بنایا تھا؟ پھر تم نے بچڑے کو کیوں معبود بنایا؟ کیونکہ تمہاری کتاب توریت میں بھی یہی حکم تھا، اعبد اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو، کسی اور کی نہ کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ایک اور الزام، تم کہتے ہو ہم ما قبل انبیاء کو مانتے تھے، تو تم پر کوئی طور کیوں اٹھایا گیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر کوئی طور کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اس سے پہلے قُلْنَا کا لفظ محذوف ہے، قُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، عمل کرو ان احکام پر جو ہم نے تم کو دی ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، مانو احکام، سمع بمانا ماننا، ان احکام کو مانو بھی، ان کو سنو بھی۔ یہاں پر عمل کے جگہ پر خذ کا لفظ ذکر کیا، اشارہ اس بات کی طرف جس طرح کسی ٹوس چیز کو پکڑا جاتا ہے، اسی طرح تم اللہ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑو۔ قالوا، کہنے لگے، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ تو زبان سے انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم نے نافرمانی کی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کی عمل سے تعبیر کی زبان کے ساتھ۔ ان کا عمل چونکہ خلاف تھا ان کے قول کا، تو گویا کہ زبان سے انہوں نے کہا کہ عصینا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلائی گئی تھی، بِكُفْرِهِمْ، بسبب ان کے کفر کا۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِإِيمَانُكُمْ، بہت بری چیز ہے وہ جس پر تمہیں تمہاری ایمان حکم کرتی ہے، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو۔ کیا مطلب؟ تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، تو ایمان تو توحید کا حکم کرتی ہے، شرک کا نہیں کرتی، معلوم ہوا کہ تم مومن نہیں ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اب آخر میں بیان مباہلہ، تم کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، تو آئیے مباہلہ کرتے ہیں، جو حق پر ہے وہ بھی آئے، جو نہ حق پر ہے وہ بھی آئے، دعا کرے، جو نہ حق پر ہے اللہ انہیں تباہ و برباد کرے، آئیے یہ دعا کرے۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر ہو تمہارے لیے واقعی آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے گا، خالصتاً، خالص، من دون الناس، اللہ کے من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، پس تمنا کرو موت کا، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو۔ تم کہتے ہو کہ سارے لوگ جنت نہیں جائیں گے بلکہ صرف ہم جائیں گے، تو آئیے مباہلہ کریں کہ کون حق پر ہے۔ ایک مولوی تھا، ایک مذہبی جماعت ہے، اس کا لیڈر تھا، اس نے اٹک میں ایک جلسے میں تقریر کی اور کہنے لگا کہ یہ پنجپیری حضرات باطل پر ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اسے، کہا کہ یہ پنجپیری حضرات باطل پر ہیں، اور کہنے لگا میں مباہلے کے لیے تیار ہوں ان پنجپیریوں کے ساتھ، آئیے مباہلہ کرتے ہیں۔ ابھی اس نے بات نہیں کی تھی کہ اسٹیج سے ہی وہ گر گیا، اسٹیج ہی سے وہ گر گیا۔ اللہ نے دکھایا لوگوں کو کہ یہ جو درویش ہے، جو قرآن و سنت پڑھاتے ہیں، بھئی کون ہے جو پورا وقت قرآن و سنت کے لیے دیتا ہو سوائے ان درویشوں کے؟ اور سلام پیش کرتا ہوں میں ان لوگوں کا، ان کے طلباء کو،
جو ذہنی طور پر ہر طالب علم کو اس طرح بناتے کہ تم نے قرآن مجید کے دروس کو عام کرنا. تو جن لوگوں کا اوڑھنا بچھونا قرآن و سنت ہو، جو دن و رات قرآن و سنت کے درس و تدریس میں مشغول و مصروف ہو، انہیں تم باطل پرست کہتے ہو. ان کے بارے میں یہ فتویٰ لگاتے ہو کہ ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. تو میرے خیال میں کون لوگ ہیں وہ کہ جن کے پیچھے نماز درست ہے؟ جو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. تو کن کے پیچھے نماز درست ہے؟ جن کے دلائل خرافات ہے، جو قرآن و سنت کو وقت نہیں دیتا، جو اپنے مدارس میں بھی خرافات پڑھاتے ہیں اور اپنے طلباء کو بھی خرافات پڑھاتے ہیں. میرا بہت زمانہ عرصہ ہوا جب سے ہی فراغت ہوئی ہے، کبھی میں نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ یہ پنجپیری ہے، یہ دیوبندی ہے. کیوں؟ ہماری ذہنی تربیت یہ بنی تھی کہ تم نے معاشرے میں جا کر لوگوں کو قرآن و سنت بیان کر دیا. ان پارٹیوں میں ان کو دھکیلنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. لیکن آج میں دیکھتا ہوں بہت سارے طلباء ایسے ہوتے ہیں، میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، ابھی دوسرا درجہ ہے ان کا، تیسرا درجہ ہے، 5واں درجہ ہے، اور جب آپ ان کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کا خیال یہ ہوگا کہ یہ مفتی اعظم ہے. ایسا فتویٰ لگائیں گے، ان کے پاس فتوے کی مشین ہوں گے، کہیں گے پنجپیری تو بالکل گمراہ ہے، عذاب قبر نہیں مانتے، حیات نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے. اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑیے. جو قرآن و سنت ہے اسے فالو کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرو. لوگوں کے عقائد خراب ہے ان کی اصلاح کرو، اعمال خراب ہے ان کی اصلاح کرو، ان کی معاشرتی زندگی صحیح نہیں ہے ان کی اصلاح کرو. ان مسائل میں اپنے وقت کو ضائع کرنا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے ملے گا کیا سوائے نفرت کے، سوائے شر و فساد کے. تو اس مولوی نے بھی مباہلے کا اعلان کیا کہ میں پنجپیریوں کے ساتھ مباہلہ کرتا ہوں. تو اللہ نے اسی وقت ہی اسے نیست و نابود کیا. تو اللہ کے لیے یہ چیزیں چھوڑیے. یہ جو علماء دیوبند ہے یہ ان کے شاخے ہے، جمعیت ایت82تا96 و سنہ، جن کے بڑے تھے امام المفسرین علامہ حسین علی الوانی رحمہ اللہ، اور شیخ القرآن علامہ محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، اور اس زمانے میں ہمارے استاد اور مربی شیخ القرآن علامہ محمد طیب طاہری صاحب حافظہ اللہ. اسی طرح دوسری شاخ جمعیت علماء اسلام، وہ بھی ہماری شاخ ہے. اسی طرح سپاہی صحابہ، یہ سارے شاخ ہیں دیوبند کے، یہ سارے ایک ہے. انہیں الگ الگ نہ سمجھو. باقی مسائل میں توڑے پوڑے اختلاف ہے تو ان اختلافات کو ہوا نہیں دینا چاہیے، اختلافات کے حدود کو سمجھنا چاہیے. اور اختلافات کے حدود کو ہم نہیں سمجھتے تو پھر ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کرتے ہیں. اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے کبھی بھی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب ان اعمال کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ جاننے والے ہیں بالظالمین، ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، ان قریب آپ پائیں گے بہت سارے حریص لوگوں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، ان قریب آپ پائیں گے احرص الناس، لوگوں میں بہت زیادہ حریص لوگوں کو، علی حیات، اس دنیا کی زندگی پر. سب لوگوں میں سے دنیا کی زندگی کے ساتھ محبت کرنے والے سب سے زیادہ یہ یہودی ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، جب ایک دوسرے کو دعا کرتے تو کہا کرتے عِشْ أَلْفَيْنِ رُوزٍ، 1000 سال تک جیوے رہو. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، چاہتے ان میں سے ہر ایک، لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یہ کہ ان کو عمر دیا جائے 1000 سال. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، نہیں ہے ان کے عمر ان کو عذاب سے بچانے والا
واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والا ہے ان اعمال کو جو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اللہ انہیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ آیت بطور ترکیب کے تھوڑا سا مشکل ہے۔ یود احدہم، چاہتے ہیں ان میں سے ہر ایک، یہ حال سابقہ ہے۔ یود احدہم ما قبل سے حال ہے، اس حال میں کہ ہر ایک چاہتے ان میں سے، لو یعمر، لو بمعنی الناصبہ، لو بمعنی الناصبہ، یود احدہم لو یعمر ایعمر، کہ چاہتے ان میں سے ہر ایک ایعمر، کہ انہیں عمر دیا جائے۔ لو یعمر الف سنہ ایعمر الف سنہ، وما ہوا ضمیر راجع ہے احد ان کے طرف، وما ہوا یہ ما قبل احد کا لفظ اس کے طرف ہوا ضمیر راجع ہے، بمزحزحہ یہ خبر ہے، وما ہوا بمزحزحہ یہ خبر ہے، من العذاب یہ جاری مجرور ہے، یہ متعلق ہے بمزحزحہ کے ساتھ، وما ہوا بمزحزحہ۔ دیکھیے ہوا ضمیر راجع احد ان کے طرف، بمزحزحہ من العذاب، بمزحزح یہ خبر ہے ہوا ضمیر کے لیے، ہوا ضمیر مبتدا ہے، بمزحزح خبر ہے، من العذاب یہ جاری مجرور متعلق ہے بمزحزح کے ساتھ، ایعمر یہ محلاً مرفوع ہے، رفع کے جگہ پر واقع ہے، یہ محلاً مرفوع ہے، رفع کے جگہ پر واقع ہے، فاعل ہے بمزحزح کے لیے۔ اب عبارت کا حاصل یہ ہے، وَمَا الرَّجُلُ بِمُزَحْزِحِ مِنَ الْعَذَابِ تَعْمِيرُ أَيْ عُمْرُهُ، وَمَا الرَّجُلُ بِمُزَحْزِحِ مِنَ الْعَذَابِ تَعْمِيرُ، کوئی عمر انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے۔ ایک توجہ یہ ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے، ما قبل توجہ اس طرح جس طرح میں نے ذکر کی، صرف یہاں پر فرق ہے، ایعمر یہ بدل ہے لو یعمر سے، اور ہوا ضمیر راجع ہے، ما ہوا میں ہوا ضمیر راجع ہے عمر کے طرف، ایعمر، ایعمر ان مصدریہ ہے، ان مصدریہ ہے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا وَمَا الرَّجُلُ بِمُزَحْزِحِ مِنَ الْعَذَابِ تَعْمِيرُهُ، کوئی عمر انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے۔ یہاں تک پہلا حصہ سورة البقرہ کا مکمل ہوا، جس کا بنیادی خلاصہ تھا مسئلہ توحید، اور اس میں پہلے باب میں 20 آیات تھے، اور اس میں 3 فرق کا ذکر تھا تفصیل کے ساتھ، یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں سے دوسرا باب آیت نمبر 39 تک، اور اس کے اندر بنیادی طور پر مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت، بشارت کاملہ، ایک شبہ اور اس کا جواب، اور نعم اربعہ ذکر ہو گئے۔ پھر یا بنی اسرائیل سے تیسرا باب شروع ہوا، اور اس پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی 3 اوصاف ذکر کی، صبر، صلاۃ، ایمان بالآخرت، اور جو یہود تھے ان کے 3 برے اوصاف ذکر کی، تحریف، منافقت اور کتمانی، تحریف، منافقت، ترک عمل۔ اس کے بعد یا بنی اسرائیل اذکروا، یا سے خطابات 6 شروع تھے۔ پہلے خطاب میں 8 نعمتیں ذکر ہو گئی اور 2 عذاب۔ دوسری خطاب میں ما قبل یہودیوں کے تقریباً 3 اوصاف ذکر ہو گئے، نقض العہود، الحیل فی ذبح البقر، قتل النفس لطلب الدنیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے ان کے 4 اوصاف ذکر ہو گئے۔ پھر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یا سے تیسرا خطاب،
انکارهم من الاوامر واتیانهم بالنواہی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، چوتھا خطاب انکارهم من الانبیاء السابقین۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، یا سے پانچواں خطاب انکارهم من هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یا سے چھٹا خطاب تتمہ اور خلاصہ ما سبق کا، یا ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ اللہ قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکل۔